ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ زوم کے ذریعے، تو اس پر انحصار آپ کا بھی بڑھ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اب ویبینارز کے ذریعے ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں سیمینارز ہوا کرتے تھے، تو اب ایک نیا انداز ہے. تو اس انداز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا ہے اور انفراسٹرکچرلی اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا ہے. دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. اب یہ کہاوت نہیں رہی، یہ حقیقت ہے. اور حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا وقت کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں اس سے تعلق، رابطہ اور ان سے کنیکشن بڑھ گیا ہے. ضروریات اس قسم کی ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. کہاں ہوتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے کہ ٹویٹ کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ اتنا بڑا ایک فارن پالیسی کا انیشیٹو ہو گیا، اتنی بڑی جناب ایک تبدیلی آ گئی. لیکن آج ایسا ہو رہا ہے. تو دیٹ شوز کہ ریفلیکشن ٹائم بھی کم ہو گیا. آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا، ہم پر بھی دباؤ بڑھا، آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا. تو رسپانس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور آپ کو اس کے لیے نئے جو کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو تیاری کرنی پڑ رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے. دیکھیے، آج کے زمانے میں بیانیہ جو ہے اس کی کلیدی حیثیت ہے. آپ لوگ وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے، جو پاکستان کے مخالفین ہیں، جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے یا اس کا نیریٹو ہے، اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. میری نظر میں آپ حضرات، خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا رول جو فورن کورسپونڈنٹ ہے، اس کا رول ایک کرائم رپورٹر سے بہت مختلف ہے. کرائم رپورٹر بات میں بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے. سیاسی خبر جو ہے اس میں زیر زبر ہو جاتی ہے، اور وہ ہم عادی ہیں اس کے، سب برداشت کرتے ہیں. We take it with a pinch of salt. But فورن افیئرس میں، فورن پالیسی میں کوئی خبر زیر زبر ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہے وہ صرف حکومت وقت پر نہیں، وہ ریاست پاکستان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے یقیناً آپ کی ذمہ داری میری نظر میں دیگر جرنلسٹ سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو ریسرچ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس خیر انفارمیشن کے ذرائع بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اب دنیا جیسے کنیکٹ ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، تو obviously your information, your sources have multiplied. آپ صرف انحصار ایک فارن آفس پہ نہیں کرتے، یا ایک جو پریس بریفنگ ہے اس تک آپ محدود نہیں رہتے، کیونکہ آپ کے بہت سے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے you are more knowledgeable, you are more equipped, and your questions are more probing, and that's your job. تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت بھی ہے کہ فارن پالیسی از your first line of defense. Absolutely correct. اب اگر یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے تو پھر ایکسٹرنل پبلسٹی جو ہے وہ صرف انفارمیشن منسٹری کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں آپ کا رول اور فارن آفس کا رول، ہمارا آپ کا چوری دامن کا ساتھ ہے. اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. امیج بلڈنگ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ.
دنیا نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے تعلقات کے، اپنی انویسٹمنٹس کے، اپنی حکمت عملی جو بناتے ہیں، وہ قوم کا جو ایک جو امیج ہوتا ہے نا، ملک کا امیج، وہ بڑا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ امیج بلڈنگ کس نے کرنی ہے؟ یقیناً فارن آفس آپ پر انحصار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ امیج بلڈنگ میں پاکستان کے لیے، کیونکہ فارن پالیسی کے جو آج آپ بیج بوئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھل فوری طور پر دستیاب ہو جائے یا حکومت وقت کو ملے. آنے والی نسل کو مل سکتا ہے، بیکاز دی امپیکٹ از لانگ ٹرم. دیٹس وائی a foreign officer has to be a visionary. He has to think ahead. He has to be far-sighted. That's the difference between a foreign service officer and a DMG officer. اس نے آج کا سوچتا ہے، اور فورن سروس کا آفیسر نے آج کی صورت کا مقابلہ کرنا ہے اور کل کا سوچنا ہے. That's the difference. مخالف کا پروپیگنڈا ہے آئے دن، اور آج کل تو فیک نیوز کا بہار ہے اس کی. تو اس بہار میں رہتے ہوئے آپ نے مخالف کا، جو پاکستان کا مخالف ہے، اس کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے، اور اس میں یقیناً فارن آفس کو آپ کی مدد درکار ہے اور رہے گی. اب ماڈرن ڈپلومیسی ان مائی اوپینین یہ نامکمل ہے اور نہ ہی ممکن ہے جب تک آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک روبسٹ انگیجمنٹ نہ ہو، اور ایک مسلسل جسے کہتے ہیں نا، ایک مذاکرہ اور ایک تعلقات جو ہے خوشگوار تعلقات استوار نہ کیے جائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی سے ذمہ داری بڑھ چکی ہے. ہماری جو کلیبریشن ہے اور ہمارا جو ایکٹیو کلیبریشن ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اس میں یقیناً بہتری آنی چاہیے. فارن سیکرٹری تشریف فرما ہیں، اسپوکس مین بیٹھے ہیں، ہماری اور آفیسرز بیٹھے ہیں. میں انہیں بارہا یہی ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے، اور فارن آفس کو بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا. Obviously فارن آفس از کنزرویٹو ورلڈ اوور، ہمارے ہاں نہیں، دنیا بھر میں ایک روایتاً یہ نسبتاً کوشش ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کے ایک نکلا ہوا جملہ غلط جو ہے اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. ان کا لکھا ہوا ایک پیرا جو ہے وہ زمین آسمان میں لا سکتا ہے. تو یہ محتاط ہونا پڑتا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ جو نئی ضروریات ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. ایک ٹویٹ آ گیا تو اس ٹویٹ پہ آپ خبر بنا لیتے ہیں، اور اسی خبر پر شام کے ٹاک شوز ہو جاتے ہیں. Now that's technology, and you can't run away from that. So یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مینٹلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرے. دنیا کا جو ہے نا پیٹرن جو ہے وہ تیز ہو گیا، کیونکہ اب آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن پریس ریلیز بناتے، ڈرافٹ کرتے، وہ تب تک تو فوراً آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی خبر، اب ویسے بھی آج کل بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے، ہر چیز ہی بریکنگ ہوتی ہے، تو ابھی خبر چل رہی نہیں ہوتی تو فون کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے. جناب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ بھائی پڑھنے تو دو، پوچھنے تو دو، دیکھنے تو دو. نہیں، کوئی مہلت نہیں ملتی. You want an answer there and then. Why? Because you are being, under pressure. You have to respond. آپ نے خبر دینی ہوتی ہے، آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، اینڈ یو ایکسپیکٹ دا فارن آفس ٹو رسپونڈ. تو ایک یہ بھی ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے تقاضے اور نئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے what we have done, we are learning and we are improving. Obviously
there's a lot of improvement required. एक हमने फॉरेन ऑफिस में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन कायम किया है और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है नैरेटिव बिल्डिंग, एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी न सिर्फ मुरतब करना, उसको इंप्लीमेंट भी करना, एक बयानिया जो है उसको उभारना और फिर ऑब्वियसली उसको फिर आगे जो आप मुनासिब समझेंगे आप उसको आगे लेकर चलेंगे. हमारे पास पहले ये एक और स्पेशलाइजेशन का ज़माना है. अब आज के ज़माने में हर फन मौला हो नहीं सकता, तो इस स्पेशलाइजेशन के ज़माने में महसूस किया गया और फॉरेन ऑफिस ने महसूस किया कि हमारे पास एक ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन होना चाहिए ताकि वो जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो करे टू फाइट द ग्लोबल बैटल ऑफ परसेप्शन. अब मजे की बात यह है, हकीकत तो बाद में पता चलेगी, परसेप्शन पहले बन जाता है. अच्छा बने, बुरा बने, सही बने, गलत बने. सो हाउ डू यू काउंटर दैट परसेप्शन? That is very important, and for that very reason, we've set up a SCD in the Foreign Office. I'll give you two examples. बड़ी खूबसूरती से, बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से हिंदुस्तान ने जो कश्मीर की हक खुद इरादियत की जो जदोजहद है उसको उन्होंने रंग दिया दहशतगर्दी में, ओवरलुकिंग कि ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, हल तलब मसला है, उन्होंने बयानिया बना लिया. 9/11 हो चुका था, उन्होंने उस बयानिया को उसके साथ जोड़ दिया. नतीजतन मजलूम निहत्ते कश्मीरी मर रहे, शहीद हो रहे, पिस रहे, लेकिन दहशतगर्दी की तोहमत उन पे भी लग रही और हम पे भी लग रही. अब इस बयानिए को जब तक हम काउंटर न करें हमारा इमेज इंटरनेशनल सही नहीं हो सकता. और आपने देखा कि नैरेटिव बिल्डिंग से अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को कामयाबी हुई. पाकिस्तान कामयाब हुआ दुनिया को कायल करने में कि भाई हम पे टेररिज्म की तोहमत क्यों लगाए जा रहे हैं, हम तो खुद 70,000 जाने दे बैठे हैं. वी हैव सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेररिज्म. और फिर पाकिस्तान ने अपनी ऑपरेशंस के जरिए, अपनी मुख्तलिफ नेशनल एक्शन प्लान के जरिए दुनिया को ये कायल भी किया कि न सिर्फ हम टेररिज्म से मुतासिर हुए, हमने उसको शिकस्त देने में कामयाब हुए. तो वो जो नैरेटिव जो उनके हाथ में आया था, आज दुनिया आप खुद देखें और इंटरनेशनल प्रेस को देखें, दे आर नॉट बाइंग दैट इंडियन नैरेटिव ब्लाइंडली. दे क्वेश्चन, और कोई आ जाए तो करते हैं, बट दे क्वेश्चन. वो डाउट और वो सवालिया निशान खड़ा हो गया बिकॉज देयर वाज अ काउंटर नैरेटिव टू डिफ्यूज दैट. इसी तरह मैं आपके अर्ज करता चलूं कि एक और आपके सामने अफगानिस्तान में जो कबाहत हुई, जो मुश्किलात आई, प्रॉब्लम लाइज इन पाकिस्तान. वी वर द प्रॉब्लम, वी वर परसीव्ड एज द प्रॉब्लम. नाउ व्हाट हैज हैपेंड थ्रू successive narrative building, and obviously you helped. आज Pakistan is being viewed as the solution, not the problem, and that's the qualitative change that has come about. आज दुनिया जो आप पे उंगलियां उठाती थी, फिंगर पॉइंटिंग होती थी, आज वो कह रहे हैं we recognize Pakistan's role. आज अब्दुल्ला आते हैं and Dr. Abdullah भी होके गए हैं, and mind you he was never very soft on Pakistan in the past. लेकिन आपने देखा कि उनका लबो लहजा बहुत मुख्तलिफ था. अमेरिका जो इतना तनकीद करता था, आज उनके बयानिया में भी मैं समझता हूं बहुत फर्क है. एटलीस्ट अफगानिस्तान के नुक्ते नजर को सामने रखें, कई चीजों पे अभी भी वो हम पे
ان کی نظر شفقت جاری ہے، لیکن افغانستان کے حد تک جو ہے وہ آج آپ کے بیانیے کو، آپ کے نقطہ نظر کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. سو آئی ہیو گیون یو 2 examples ٹو amplify the significance and the importance of narrative building. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن آفس میں ہم نے کوشش کی ہے، and I'm grateful to the Foreign Secretary and the entire Foreign Office team for guiding me, for supporting me and helping me in doing this, کہ ہم نے فورن آفس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ تو نہیں کہہ، یہ تو ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری رہے گا. اس کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر 21ویں صدی کے جو فورن آفس کے چیلنجز ہیں، جو ڈپلومسی کے چیلنجز ہیں، اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو ٹول کٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم ابتدا کی ہے. اس میں وی فیل ہماری کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف اداروں سے، محکموں سے، لائن ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے I will share a number of steps that we have taken just to highlight that there is some work going on in the Foreign Office. For example, international cases. یکے بعد دیگر ایک انٹرنیشنل کیس اٹھتا ہے اور پاکستان کو ڈاک میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ہم ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اور شکست بھی کھاتے ہیں. So where is the problem? I mean, we have a legal division اور ہمارا ایک ٹریٹیز ڈویژن ہے. کیا اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے، اور ہم نے کیا ہے. ہم نے آفیسز، جگہ خالی تھی، بجٹ میں ایلوکیشن موجود تھی، جگہ خالی تھی، ایک شفاف طریقے سے وی ریکروٹڈ پیپل، اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بڑھتا چلا جائے تاکہ ہمیں یہاں جو دقت آتی تھی نہ آئے. کشمیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی ہے. ہندوستان کے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات تھے، اس سے اور وہ ایشو جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا، وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے کافی حد تک. تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا. ایک کشمیر سیل، ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے، اسٹیبلش کیا گیا ہے فورن آفس میں، اور اس میں مختلف محکموں کا ان پٹ ہے. فورن آفس کے آفیسرز کے ساتھ دیگر حضرات کا اس میں ان پٹ بھی آتا ہے، تاکہ ہم ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. ان کا بیانیہ جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا ہے، وہاں کی بہتری کے لیے کیا ہے، انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا ہے، اور آپ کے بیانیہ نے اس کی نفی کی ہے، اور آپ نے کہا ہے خاک پروموٹ کیا آپ نے. وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامال ہو رہے ہیں. وہاں تو جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے، ایک تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک آپ کا ملٹری سیج کا لاک ڈاؤن ہے. تو کیا امپروومنٹ ہے؟ اور وہ بیانیہ آج دنیا نے اس کو بائی کیا ہے. آج ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، آج برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے، یو ایس کانگریس ہے، یہ سب اب آج اس کو اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیے. انٹرنیشنل پریس آپ مجھ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جو پہلے بیانیہ تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقید ہو رہی ہے نسبتاً. تو why has that happened? It hasn't happened automatically. Obviously people have worked for it day and night, and that is why it is now reflecting certain results. Another example, ہم نے ایک جانتے ہوئے ایک سچویشن آ جاتی ہے اچانک. اب ایونٹس جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں you cannot predict them. نگورنو کاراباخ میں یکدم ایک صورتحال پیدا ہو گئی
You and I cannot predict that. ایک فلیش پوائنٹ کھڑا ہو گیا جس میں پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں. دنیا میں آپ کے مطلب 90 لاکھ سے زیادہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو obviously فیملیز متاثر ہوتی ہیں, لوگ متاثر ہوتے ہیں, and we have to respond and people expect the foreign office to react. کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے ایک حل تلاش کیا, اور اب ہم نے فورن آفس میں یہاں ایک 24/7 کرائسس مینجمنٹ سینٹر قائم کیا ہے. پہلے نہیں تھا. جب کرائسس آتا تھا تو ایک آپ کے ساتھ یہ ساتھ والے کمرے میں ایک کرائسس سیل بنا دیا جاتا تھا. Now this is a permanent feature. Deputed officers, designated officers dealing with the situation 24/7. Saturday, Sunday, رات کے وقت آ جائیں. There are some people who sleep in the in the room next door. خدا نخواستہ کچھ ہوئے, somebody can call, somebody can respond. تو اس سے فائدہ ہوا. میں فائدہ کیا ہوا؟ کووڈ-19 میں فائدہ ہوا, اور جو 2.5 لاکھ کے قریب اسٹرینڈڈ پاکستانی تھا اور ان کی فیملیز جو پریشان تھیں, جو ایئرپورٹ پہ پڑے تھے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے, ہزار قسم کی مصیبتوں سے وہ دو چار تھے, ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی. فورن سروس اکیڈمی, فورن سروس اکیڈمی آپ کبھی تشریف لائے اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے in a much better equipped facility, بلکہ اس کا جو کریکولم ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے, اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. کیوں کہ آج کا جو سفارتکار ہے, کل کا جو سفارتکار ہے, اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے, ہو سکتا ہے ماضی میں وہ نہ ہو, آج ان کی ضرورت ہو. That is being done. کس طرح ہم نے اور ریجن سے جو ینگ ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اور تعلقات کے بیج بونے ہیں. آج کا جو جونیئر آفیسر ہے کل کو اسی نے رائز کرنا ہے نا, وہ کہیں سفیر ہوگا, کہیں فورن سیکرٹری ہوگا, ان میں سے کئی لوگ دے آکوپائی ڈفرنٹ پوزیشنز. تو اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے گڈ ول بنتی ہے تو اٹ ڈز ہیلپ. آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں, اٹ ریمینز ان یور سب کانشیس, اور کہیں نہ کہیں اٹ ریفلیکٹس. تو وہ ہوا ہے آپ کے سامنے. پھر انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز ہے. اب اس انسٹیٹیوٹ کو ہماری کوشش ہے, انسٹیٹیوٹ تو پہلے بھی تھا, اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعال کیسے کریں, ہاؤ ڈو وی میک اٹ مور افیکٹو, اور اس کا جو ریسرچ اس کو ہم فورن آفس کے ایک ریسرچ آرم کے طور پر استعمال کیسے کریں. اب اس کے لیے پچھلے دنوں یہاں دعوت دی گئی, ان کے ڈی جی تشریف لائے, اینڈ ویو سیٹ اپ اے روڈ میپ فار اے ایئر. اوکے, دس از Director General Sahib, in the next 1 year, this is what you intend or we expect this institution to do. It's not just ad hoc. There is a concept. It's need based. وہ ہم نے اس کو کیا ہے. For example, China is one of your most important relationship. تو وہاں ایک پورا ایک چائنا سینٹر جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں. پھر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا, اس کو فورن آفس نے اب اس کو ٹیک اوور کیا ہے. اس کی ہم لوگ پلک درست کر رہے ہیں. ایک نئے پریزیڈنٹ کا ہم نے ایک پروسیس کیا ہے ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر, اپلیکیشن انوائٹ کی اور نیا پریزیڈنٹ ہم اپوائنٹ کرنے چلے ہیں. بورڈ آف گورنرز ہم وہاں نئے نامزد کر رہے ہیں, اور اس فیسلٹی کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے پیس ان دا نیبرہڈ. اگر ہم پیس ان دا نیبرہڈ چاہتے ہیں, دیٹس آ فارن پالیسی آبجیکٹو, تو پھر ہم کیا نیبرہڈ کو سمجھتے بھی ہیں, اور نیبرہڈ کے چیلنجز کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, آر وی ان لائن اور آر وی ناٹ. تو اس کے لیے ریسرچ درکار ہے. تو آئی کین سی یور ٹائم, آئی ایم وائنڈنگ اپ. اچھا, تو وہ ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں, ایڈوائزری کاؤنسل, ایک ایڈوائزری کاؤنسل ان فارن افیئرس سیٹ اپ کی گئی ہے. واٹ واز دا نیڈ فار دیٹ؟ It's not that we don't have good officers serving in our different divisions. They are very good officers at our disposal. لیکن it's important, جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں, آپ ایک سائلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سی چیزیں
آپ کی صرف نظر ہو جاتی ہیں. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کو فریش انپٹ بھی آئے. کہاں سے آئے؟ اکیڈیمیا سے آئے. کہاں سے آئے؟ یونیورسٹی سے آئے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہمیں وہاں سے انپٹ آئے, اور اس لیے ہم نے ایک سیٹ اپ کی ہے, اور ایف ایس بھی ہوتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں, اور مختلف ایکسپیرئنس لوگ from academia and the private sector, think tanks آتے ہیں, اپنا input دیتے ہیں, and they enrich the discussion and give us new ideas to work on. اسی طرح FM Connect. What is this FM Connect? This is a concept that I've introduced to engage with people, different stakeholders from different walks of life. People from business, from the business forum. Why? If you're talking of economic diplomacy, then we've got to have a better connection with the economic entrepreneurs of Pakistan. تو اس کے لیے یہ ہم نے ایف ایم کنیکٹ کا فورم یہاں بلاتے ہیں, لائبریری میں ان کے ویوز دیتے ہیں, ان سے شیئر کرتے ہیں, کچھ اپنا بتاتے ہیں اور کچھ ان سے حاصل کرتے ہیں, اینڈ دیٹس ورکڈ ٹو آور ایڈوانٹیج. ایف ایم ڈائریکٹ, وی ہیو ڈیولپڈ اے ایپ, جیسے آپ کی واٹس ایپ ایپ ہوتی ہے, اٹس این ایپ, اینڈ تھرو دیٹ ایپ ایوری آفیسر in the foreign office is connected and can write to me, message me directly. کوئی اس کا آئیڈیا ہے, کوئی اس کی انفارمیشن ہے, so that's a quick way of communicating thoughts and ideas. Innovative, out of the box ideas بھی اس میں آ سکتے ہیں, and some of our officers have done so. Virtual interaction, اب میں پہلے عرض کر رہا ہوں, اس پہ انحصار ہم نے بڑھایا ہے. اب دیکھیے, it is physically not possible for any foreign minister in his tenure or whatever, jitna bhi کہ وہ ہر مشن میں جا سکے, ہر ملک میں جا سکے. اٹس ناٹ پاسبل. ہاؤ ڈو وی کنیکٹ ود دم؟ ہاؤ ڈو دے فیل پارٹ آف دا فورن آفس؟ ہاؤ ڈو دے فیل دیٹ دی ہیڈ کوارٹرز از لسننگ ٹو دیم؟ لکھ کے تو بھیجتے ہیں, لیکن ان کو تسلی کیسے ہو کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے پڑھا بھی ہے, جو میں نے لکھا ہے وہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے. سو تھرو دس ورچوئل انٹریکشن ایکسس بڑھ گئی. اور میں نے ابھی پچھلے 2 نشستوں میں 30 کے قریب مشنز کے ساتھ یہ انٹریکشن کیا, اینڈ بلیو یو می, ایک ان کی کارکردگی کا احساس ہوا, کچھ ان سے شیئر کر لیا, کچھ منت سماجت ہو گئی, کچھ ملامت ہو گئی, اور کچھ ایک دوسرے سے ہم نے سیکھ بھی لیا. سو دیٹس اندر وے آف ڈوئنگ اٹ. اب اسی طرح اکنامک ڈپلومسی ونگ, ایز آئی سیڈ, وی نیڈ ٹو امپروو آر اکنامک آؤٹ ریچ, بیکاز میری یہ ایماندارانہ سوچ ہے. ہمارا پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد ہمارا فوکس کیا رہا ہے؟ آن سیکورٹی. پرائمری فوکس آن دی سیکورٹی ریکوائرمنٹس آف پاکستان. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بے پناہ ہمیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے, اور آج ہماری افواج اور ہماری صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انشاءاللہ سیکورٹی کے لحاظ سے ہم, میری نظر میں, پہلے سے بہت بہتر صورتحال میں ہے. لیکن ہماری ولنریبلٹی کہاں ہے؟ اکنامک سیکورٹی. اگر یہ ملک اسی طرح ڈاواں ڈول رہا معاشی طور پر ہم بدحال رہے, تو پھر یا آئی ایم ایف کی ہم کنڈیشنلٹیز کی نظر رہیں گے, اور یا پھر ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے وسائل کے حصول کے لیے. اور جو ممالک مقروض ہوتے ہیں اور کشکول لے کے پھرتے ہیں, پھر وہ جو ہے نا, ہمارے جو دعوے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے آف این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, وہ حقیقت ہو نہیں سکتی. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تبھی ممکن ہے جب آپ اکنامکلی
इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो और आपके यहाँ फूड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमिक आउटरीच बढ़ाएं और उसको बेहतर करने के लिए हमारा जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विंग है उसको हम ओवरहॉल हम कर रहे हैं. तो आई विल कंक्लूड by thanking you for your presence, for taking our time, and also let you know that there are 2 small video clips जो अभी आपसे शेयर किए हैं, 1.5 मिनट के हैं, मगर 2.5-3 मिनट के, 4 मिनट के होंगे जी. अनफॉर्चुनेटली नो, आई टेल यू व्हाई. 4:30 बजे जब मैंने 4 बजे आपके साथ ये नशिस्त रखी थी ना, ये एनसीसी की मीटिंग नहीं थी. यू मस्ट हैव लर्न्ड कि 4:30 बजे एनसीसी की मीटिंग कॉल हो गई है जिसमें सारे सूबे भी हैं और प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, एंड आई एम ऑलरेडी लेट. तो मुझे आप इजाजत दीजिए, क्वेश्चन इंशाल्लाह बिल्कुल ले लेंगे. हाजिर. थैंक यू. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मीडिया सेंटर की इफ्ताही तकरीब से खिताब. वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिप्लोमेसी का रुझान बढ़ गया है. डिजिटल डिप्लोमेसी जदीद दौर का तकाजा है. यह हकीकत है कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है और सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है. वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा को बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग होना ज़रूरी है और फ़ॉरेन डिप्लोमेसी को कामयाब बनाने के लिए मीडिया का किरदार भी अहम है. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे दफ्तर ख़ारजा में. इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही.